نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں، آج بھی اسی کا حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سیرت کے اہم پہلوؤں کی جانب آپ کو توجہ دلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ربیع الاول کے مہینے میں مختلف تقاریریں ہوتی ہیں، لوگ جلسے کرتے ہیں، سیرت کے جلسے کرتے ہیں اور اس میں سب تقریریں سنتے ہیں۔ دراصل جو مقصد ہوتا ہے سیرت رسول کے سننے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں آقا علیہ السلام کی سچی محبت آ جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور کامل غلام بن جائیں۔ اللہ کرے کہ کہنے والے کو بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے اور سننے والوں کو بھی یہ مقصد اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بعثت اور نبوت سے پہلے کا جو دور ہے وہ زمانہ جاہلیت کا دور ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی تاریکی، کوئی ایسی گندگی، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسے جرائم نہیں تھے جو اس زمانے میں آ کر کے ختم نہ ہو گئے۔ ایسے سنگین ماحول میں، ایسے تاریک ماحول میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور آپ اگر غور سے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جتنے بھی مذاہب تھے اس وقت سب ناکام ہو چکے تھے۔ مذاہب کے جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ سب ناکام ہو چکے تھے۔ اگر اس مذاہب کے بانی اگر آ جاتے تو وہ بھی یہ نہ جان پاتے کہ یہ وہی مذہب ہے، یہ وہی ٹریک ہے، یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے پر ہم چھوڑ کر کے لوگوں کو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، ماحول ایسا تھا کہ اگر یہودیوں کے بارے میں دیکھا جائے تو یہودی ایک خاص نسل کا نام ہے۔ یہودی کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، یہودی ایک خاص نسل کا نام ہے جو اپنے علاوہ کسی غیر کو یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اور جو عیسائیت تھی وہ بت پرستی میں تبدیل ہو چکی تھی، اور جو بودھ مذہب تھا جو ہندوستان اور وسط ایشیا میں جو پھیلا ہوا تھا وہ بھی بت پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے وقت جو ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی جو تعداد تھی تقریباً 33 کروڑ تھی۔ اس وقت یہ عالم تھا بتوں کے ماننے والوں کا۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام ایسے ماحول میں آئے کہ عربوں کے اخلاق بالکل تباہ ہو چکے تھے، وہ قریب تھا کہ وہ برباد ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور عتاب کا شکار ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم بالکل ایسے گڑھے کے قریب تھے کہ اس گڑھے میں بالکل تم گرنے والے تھے، تم اپنے آپ کو پوری طریقے سے ہلاکت کے لیے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار کر چکے تھے۔ کوئی کسی ایک باپ کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹی قسم کے لیے، جھوٹی شرم کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دینا چاہتا ہے، بلکہ تمام عالم انسانیت نے بیک وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں زندہ نہیں رہنا ہے، اب ہمیں ختم ہو جانا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا
کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو بچانے کے لیے، تمام انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے بگاڑ کا جو نقشہ ہے، مورخین نے جو کھینچا ہے وہ پوری طریقے سے کھینچ نہیں پائے۔ اس وقت سود، جوا، شراب، قمار بازی یہ تو درکنار، یہ تو تھے ہی بڑے بڑے جرائم، لیکن تمام انسانوں نے بیک وقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ارحم الراحمین کو رحم آیا اور اس نے تمام انسانوں کو نجات دلانے کے لیے ایسے عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ کے بھیجنے کا کیا کیا؟ فیصلہ کیا۔ اور یہ ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ کہ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، اس نے اپنے یہاں ایک کعبہ بنایا جس کا نام رکھا القلیس۔ اس کے کعبہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کعبے کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ وہاں نہ جا کر کے ہمارے کعبے کا جو ہے طواف کریں، ہمارے کعبے کی زیارت کریں، اور تمام لوگ پلٹ کر کے ہمارے یہاں یمن آئیں۔ اس کا یہ مقصد، اس کو یہ جلن تھی کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور وہاں کعبے کی زیارت کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے جب یہ بنایا تو اس وقت واقعی لوگ بے دین تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، گناہ کرتے تھے، بڑے بڑے جرائم کرتے تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، لیکن ان کے دل میں کعبے کی جو عظمت تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے کعبے کی عظمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ان کے دل میں ہو۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے جا کر کے اس کے کعبے میں غلاظت کر دی۔ اب اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ جب تک اس بیت اللہ کو ہم مسمار نہ کر دیں گے، بیت اللہ کو ڈھا نہ دیں گے، بیت اللہ کو ختم نہ کر دیں گے، تب تک لوگ ہمارے کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ لہذا اس نے قسم کھائی اور ہاتھیوں کی اور گھوڑوں کی فوج لے کر کے وہ چلا۔ یوں آتا ہے کہ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے چلا تو جو سرحد تھی، اس سرحد پر حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا ہیں اور کعبے کی تولیت اس وقت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا آپ کو پتہ چلا کہ وہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ابرہہ کے کچھ ساتھیوں نے، سپاہیوں نے آپ کے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ لہذا عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چھڑانے کی غرض سے اس سے بات کرنے کے لیے گئے۔ جب دیکھا ابرہہ نے کہ عبد المطلب خود چل کر کے آ رہے ہیں تو اس نے سمجھا کہ واقعی بہت ہی سمجھدار انسان ہیں، لڑائی جھگڑے سے پہلے ہی وہ ہمارے پاس چلے آئے تاکہ مصالحت کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ لہذا حضرت عبد المطلب جب جاتے ہیں اور ابرہہ سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے سپاہیوں نے ہمارے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ ابرہہ نے کہا اونٹوں کی کیوں بات کرتا ہے، کعبے کی بات کر۔ کہا میں کعبے کی بات کیوں کروں، کعبے کا کوئی میں مالک ہوں، کعبے کا میں متولی ضرور ہوں، لیکن کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے اور میرا بھی مالک ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں آج تمہارے کعبے کو گرانے کی غرض سے آیا ہوں، جب تک میں اس کو مسمار نہ کر دوں گا، جب تک میں اس کو ڈھا نہ دوں گا، تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ تم جانو اور کعبے والا جانے، میں تو صرف متولی ہوں۔ لہذا یہ کہہ کر کے عبد المطلب واپس چلے آتے ہیں اور آ کر کے بی بی آمنہ سے کہتے ہیں۔ اس وقت بی بی آمنہ کے پیٹ میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ کہا کہ آمنہ آج چل کر کے، چل بیت اللہ میں چل کر کے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ یوں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اے جبرائیل دیکھ، اے میکائیل دیکھ، اے اسرافیل دیکھ، آج دیکھ تو کہ عبد المطلب دعا مانگتے ہیں، بات اور ہے، عبد المطلب کا گھرانہ دعا مانگتا ہے، بات اور ہے، اور بی بی آمنہ میرے محبوب کو لے کر کے آئی ہے، یہ دعا مانگتی ہے، بات اور ہے۔ آج میں اس کی جھولی کو خالی واپس نہیں کروں گا۔ اے جبرائیل، آج نرالی جنگ ہوگی، آج تجھے میری کبریائی سمجھ میں آئے گی، ابرہہ کا کیا انجام ہوگا، اے جبرائیل آج تو دیکھے گا۔ آج بی بی آمینہ کی جھولی میں خالی واپس جانے نہیں دوں گی۔ یوں آتا ہے کہ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ آسمان پہ بدلی چھا جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چڑیاں آسمان پہ اڑتی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں، ان کی چونچوں میں کنکری ہوتی ہے، ایک کنکری چونچ میں ہوتی ہے، دو کنکری پیر میں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اس ظالم ابرہہ کا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اس نے جو نظر بد سے کعبۃ اللہ کی جانب دیکھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو بیکار اور برباد نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر چڑیاں جھنڈ کی جھنڈ بھیجی۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، مارتی تھی وہ ان کو پتھر کی کنکریوں سے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بس ان کو ایسا بنا دیا جیسے کہ بھوسا کھایا ہوا ہو۔ یہ انجام ہوا۔ یوں آتا ہے کہ ابرہہ وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ پایا جہاں سے آیا تھا، اور وہ سڑ گل کر کے ختم ہو گیا۔ اس کی پوری فوج برباد ہو گئی، اس کی فوج خدا تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کعبۃ اللہ کی جانب نظر بد سے دیکھا تھا۔ آج میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو اللہ کے گھروں کو نظر بد سے دیکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ ذرا اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ یہ مسجدیں، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ کعبۃ اللہ یہ شاعر ہے۔ دیکھیے کیا ہوا۔ لیکن ذرا سے یہ بھی تو سوچئے کہ اس وقت جو مشرک تھے، اس وقت جو مشرک تھے، ان کے دل میں کعبۃ اللہ کی کتنی عظمت تھی۔ ایک بھی مشرک اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا شکار نہیں ہوا۔ وہ چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں تھی دیکھنے میں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک میزائل کی شکل اختیار کر لیتی تھی، اور جس جگہ گرتی تھی وہاں سب چیز نیست نابود ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ جب عربوں نے دیکھا تو ان کے دل کے اندر امید کی شمع روشن ہوئی، اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آگے چل کر کے کوئی ایک ایسی ذات آنے والی ہے جو تمام انسانوں کی نجات دہندہ ہوگی۔ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو آگے چل کر کے عربوں کو زندگی بخشے گا۔ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو کعبۃ اللہ کو پاک کر دے گا۔ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو کعبے کی رکھوالی کرے گا۔ ایک ایسا شخص آنے والا ہے، ایک ایسی ذات آنے والی ہے جس سے کعبے کی ذات بلند ہوگی۔ بالآخر وہ شخصیت وہ موسم بہار لے کر کے تقریباً 23 اپریل سن 570 عیسوی کو اس عالم کے آ کر کے اس عالم کو منور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے نسل آدم کا وقار بلند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سسکتی دم توڑتی انسانیت کو حیات نو ملتی ہے، جس کی وجہ سے ذروں کو آفتاب کی چمک ملتی ہے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی، وہ جانے کائنات، فخر موجودات،
सरवर आलम, खातमुश शराए, खातमुल अंबिया, खातमुल अदियान, खातमुल कुतुब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले का जो दौर है, अगर मैं बता दूं उसकी कुछ झलक, कुछ बातें, तो आपके दांतों से पसीना आ जाएगा। ये दूसरे अदियान वाले, दूसरे मदाहिब वाले, उनको जो जिंदगी मिली है वो इसी इस्लाम से मिली है। उनको जो जीने का रास्ता मिला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिला है। उससे पहले पूरी तमाम आलम इंसानियत ने बैक वक्त अपने आप को ख़त्म करने की कसम खा ली थी, ठान ली थी। कुरान पाक में है, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानना चाहिए कि जिनकी वजह से तमाम आलम इंसानियत को हयात नौ मिली। वो ज़रा सोचे तो, क्या ऐसा मुस्लिह, ऐसा रिफार्मर अल्लाह ने कभी भेजा ही नहीं आपसे पहले। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये साफ बता देना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसका हमें मुताला करना चाहिए, उसे हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि वो वही एक ऐसी ज़ात है जिसने तमाम आलम इंसानियत को जिला बख्शा, हयात नौ जिसकी वजह से मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब की तरह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब की तरह हैं। जैसे आफताब चमकता है तो दिन नजर आता है, लेकिन अगर लाखों करोड़ों तारे आसमान पर हो जाएं तो उनकी वजह से दिन नहीं। चांद भी जब निकल आता है तो उसकी वजह से भी दिन नहीं होता है। लेकिन आफताब निकलने वाला होता है, वो सुबह की आमद की खबर 1-1.5 घंटा पहले दे देता है और एक एक सितारे टिमाटिम गायब होना शुरू हो जाते हैं। और बिलाखिर जब वो पूरी तरीके से आ जाता है तो सारे सितारे गायब हो जाते हैं और दिन रोशन हो जाता है, दिन पूरी तरीके से रोनुमा हो जाता है। यही मिसाल हमारे आका की है कि 500 साढ़े 500 साल पहले ही से इस बात की बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दे दी थी कि आगे चल करके बहुत जल्द एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है। जितने भी अंबिया हैं वो सितारों के मानिंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब की मानिंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 550 साल पहले ही उन नबियों के आने का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का नूर है ये क़यामत तक चलेगा। कोई भी आएगा इसी नबूवत के ताबे होगी। नबूवत मुकम्मल हो गई है, नबूवत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के ख़त्म हो गई है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, इमाम अबू हनीफा आएंगे और आपकी नबूवत का नूर उनसे निकलेगा। इमाम शाफई आएंगे, अहमद इब्न हम्बल आएंगे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक आएंगे, मुहद्दिसीन आएंगे, सुलहा आएंगे, इमाम आएंगे और इन सब के अंदर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर क़यामत तक छनता रहेगा। इसीलिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नबूवत मिली और पिछलों को क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से विलायतें मिलती रहेंगी। ऐ दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आप फलाह की ज़िंदगी चाहते हैं, आप कामरानी की ज़िंदगी चाहते हैं, तमाम अदियाने बातिला को छोड़ करके आकर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन थाम लीजिए, इसी में तुम्हारी नजात है। खुद अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन मजहब अगर कोई अल्लाह के नज़दीक है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और जो शख्स
اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اور کوئی بھی مذہب تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں انتہائی وہ خسارے میں ہوں گے۔ عزیزان ملت، ہم پڑھے تو جن لوگوں نے سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اتار کر کے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی چاشنی عطا کی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے دل میں غیظ و غضب کی آگ رکھے ہوئے تھے، جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی اور دشمنی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب دیا اور آخرت میں وہ دائمی عذاب تو پائیں گے۔ عزیزان ملت، باتیں بہت ساری ہیں، کوئی ایک پہلو نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں تو ہے کہ رسولنا تترا ہے، لگاتار انبیاء بھیجے، ایک آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، ایک وقت میں کئی آئے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی تھی کہ 23 سال میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ بدو، وہ تندو، وہ جاہل، وہ گوار، ان کو حلم اور اخلاق کا پیکر بنا دیا۔ آج مسلمانوں کی زبوں حالی، پریشانی، انحطاط و زوال، دینی بے حسی، فکری جمود، علمی تمدنی و تنزلی و روحانی گراوٹ کا جو سبب ہے وہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے دور ہونا ہے۔ آپ سے میں ایک بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، اس وقت اس زمانے میں اگر کوئی شخص جنید اور شبلی بننا چاہتا ہے، بہت مختصر بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ صرف جائز کام پر عمل کر لے اور ناجائز کام سے رک جائے۔ اس وقت اس زمانے میں آج کا وہ جنید اور شبلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کا جو جنید اور شبلی تھا وہ تو کیا تھا، مستحبات پر بھی عمل کرتا تھا اور وہ مکروہات سے بھی اجتناب کرتا تھا، لیکن آج اس وقت اگر کوئی سیرت رسول پہ مکمل چلنا چاہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا یہ ہمارے جگر کا کام نہیں، یہ ہمارے بس کا کام نہیں، آپ کی ذات کے اوپر ہم نہیں چل سکتے۔ چند صحابہ تھے جو چلے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی اور جو صحابہ تھے وہ بھی نہیں چل سکے۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا ہوں، وہ ذاتی ہی کچھ اور ہے، وہ ذاتی ہی کچھ اور ہے، وہ نمونہ بالکل سب سے الگ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہا کہ میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، وہ بھی مہینے میں کہیں ایک آدھ بار میسر ہو جاتی تھی۔ وہ گھر پہ چلاتے تھے، کوٹتے تھے اور پھر اسی کو ہاتھ میں لے کر کے پھونک مار دیتے تھے، بھوسا اڑ جاتا تھا اور اسی کو بنا کر کھاتے تھے، کہیں مہینے میں ایک دو مرتبہ۔ کیا ہمارا معدہ ہے اس لائق؟ کیا ہم اس کو کیا کر لیں؟ قبول کر لیں؟ ہمارا معدہ قبول کر لے گا؟ آپ نہیں قبول کر پائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے ساتھ خاص ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی خانقاہ میں ہزاروں مریدین آیا کرتے تھے اور پھر وہاں لنگر چلتا تھا، لنگر سے کھانا تقسیم ہوتا تھا، گوشت ہے، روٹی ہے، پلاؤ ہے، اس طرح سے مریدین کھایا کرتے تھے اور اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، دیکھا کہ لنگر سے کھانا رہا ہے اور لوگ گوشت روٹی یہ سب کھا رہے ہیں، اس سے اس کا اظہار کیا اور کہا، ارے آقا علیہ السلام کے دسترخوان کے اوپر کبھی اس طریقے سے میں نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس طرح سے کھانا چل رہا ہو، سب بند کر دو اور کل سے صرف جو کی روٹی کھائی جائے گی۔ تو لکھا یہ ہے کہ آپ کا حکم تھا، اس لیے جو کی روٹی کھلانا شروع کر دیا۔ 2 دن کھایا، 3 دن کھایا، ہاضمے خراب ہو گئے، لوگ بیمار ہو گئے، وہ خانقاہ سنسان ہو گئی، الا اللہ کی ضربیں ختم ہو گئی۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا، کہا کہ حضرت جب سے آپ نے حکم دیا ہے اس کھانے کو کھانے کا، تب سے ہم لوگوں کی حالت یہ ہو گئی۔
کہا بند کر دو جو کی روٹی کھانا، کل سے پھر وہی کھانا شروع کر دیا جائے۔ ہمارا پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہم تقلید کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہم پیروی کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم پوری طریقے سے کیا ہیں اس پر ہم چل سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، یا نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر ہو چکی تھی تقریباً، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور ازواج مطہرات کے حجرے میں گئے، اور جانے کے تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج تو میں نے ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ تکبیر بھی ہو گئی اور پھر آپ گئے، اس کے بعد آپ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کے کچھ سکے رکھے ہوئے ہیں، لہذا نبی کی ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سونے کا سکہ گھر میں ہو اور میں نماز پڑھاؤں، مبادا اگر میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو میں کیا جواب اللہ کے ہاں دوں گا، لہذا میں گیا اور اس کو صدقہ کر کے پھر جب میں آیا تب میں نے نماز پڑھی۔ کیا اس پر ہم چل پائیں گے؟ ہم پوری اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سارا مال ہم ختم کر سکتے ہیں؟ نبی کی ذات کے اوپر چلنا، بس وہی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ تھے جو چلے، اور بعد میں ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ آپ جنگل چلے جائیں، فتوحات کا زمانہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل طریقے سے ہم لوگ نہیں چل سکتے۔ لہذا میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آج کے دور کا اگر جنید اور شبلی ہے تو اگر وہ جائز کام پر عمل کر لے اور ناجائز کام سے پوری طریقے سے رک جائے تو وہ جنید اور شبلی آج کا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی معمولی بات ہے کہ آپ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس نبی کی شریعت میں آنے کی تمنا انبیاء نے کی، اور ہم کیا ہیں؟ ناقدرے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیرت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہم اپنے مشن سے ہٹے ہوئے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی بنا لیں، یہ جلوس اور جھنڈیاں نکال لیں اور پھر اس کے بعد ہم آزادی سے جا کر کے رات کو بریانی اور قورمے کھا کر کے سو جائیں، بلکہ دراصل یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کی طرح چلنا ہوگا، جیسے صحابہ کی پوری زندگی میں سیرت النبی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر آن ہر گلی میں ہر کوچے میں زندگی کے ایک ایک لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ سنتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کے اوپر چلنا تو درکنار، اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ حضرت قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ آج ان سنتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، جن سنتوں کے اوپر چلنے سے جنگیں فتح ہوئی ہیں، جن سنتوں کے اوپر چلنے سے 40 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا ہے، جن سنتوں کے اوپر چلنے سے یہ غیر آ کر کے ہمارے قدموں کے اوپر گرے ہیں، جن سنتوں کو دامن سے پکڑ کر کے اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کر چلنے میں پوری دنیا میں باطل تھرایا ہے اور ہماری حکومت ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ باتیں میں نے عرض اس لیے کی کہ وہ نبی برحق جس کا انتظار سینکڑوں سال سے تھا، جس کا انتظار ہزاروں سال سے تھا، انتظار ان بیواؤں کو بھی تھا، انتظار ان بچیوں کو بھی تھا، انتظار اس شمس و قمر کو بھی تھا، انتظار اس آسمان کو بھی تھا، انتظار اس بحر و بر کو بھی تھا، انتظار سارے جہان کو تھا کہ وہ ہستی، وہ ذات کب آئے گی کہ ہمیں حیات نو ملے گی۔ یہ سارے جہان کو جو حیات نو ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو یہ حیات نو نہ آسمان کو ملتی۔ کیوں؟ آسمان کہتا ہے کہ ہماری آنکھیں ترس گئی تھی کہ اس زمین پر کوئی سجدہ توحید ہی کرے۔ یہ فساد سے بھر چکے تھے بحر و بر، اتنا زیادہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
عزیزان گرامی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، ہر طرف مایوسی تھی، ہر طرف پریشانی تھی، تمام پوری دنیا کے اندر صرف درندہ جنگل راج، درندوں کا راج، جانوروں کا راج، ظالموں کا راج تھا۔ مظلوم تو بالکل پس گیا تھا۔ لہذا ایسے وقت میں ارحم الراحمین کو رحم آیا اور کہا کہ تمام انسانیت کو جلا بخشنے کے لیے ہم اپنے محبوب آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھیجتے ہیں۔ لہذا اس مہینے میں اس شخصیت کا، اس ذات کا ظہور قدسی ہوا۔ ہمیں مطالعے کا وقت ہی نہیں، ہم ایکٹرز کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی زندگی کے پیچھے چلنے سے سوائے دنیا اور آخرت کا خسران اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن جس میں اطمینان ہے، جس میں سکون ہے، جس میں ابد الآباد تک ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان اللہ نے بنا، ان الشیطان، شیطان کیا ہے؟ لکم عدوا، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا، تم تو اس کو اپنا دوست بناتے ہو، اور شیطان نے ٹھان لیے کہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ افمن زین لہ فرآہ حسنا، یہ شیطان تمہارے عمل کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور تم اس برے عمل کو کیا ہے؟ دیکھتے ہو کہ یہ اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے دھوکے باز۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہر وقت شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ سیرت سے ہم دور ہو جائیں، سیرت رسول سے ہم کٹ جائیں، اور یہ جو فرق باطلہ ہیں اور جو یہ ادیان باطلہ ہیں، ان کا تو کہنا کیا، یہ تو شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان کے دوست ہیں، اور شیطانی روش پر چلنے کا ہر وقت ان کے اندر پلان ہوتا ہے، ہر وقت امنگ ہوتی ہے۔ ان کے پارلیمنٹ میں 24 گھنٹہ یہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے مشن کو ناکام کیا جائے، اور دنیا کے اندر حامان کا اور فرعون کا اور شداد کا اور باغیان خدا کا اور دشمنان خدا کا دنیا کے اندر کیا ہو؟ مشن جاری ہو۔ یہ مختصر باتیں تھیں عزیزان ملت جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے کہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی دے گا اور آپ کو بھی دے گا، اور جو باتیں میں نے اس میں کہی ہیں اگر وہ غلط ہوں باتیں تو میں خدا را آپ سے کہتا ہوں کہ وہ باتیں میری ہی جانب آپ لوٹال دیں، کیونکہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان نسیان اور خطا سے کیا ہے؟ ترکیب دیا گیا ہے، اس لیے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے بہترین انسان وہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہیں۔ تو میں اپنی ان باتوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جن باتوں کو میں نے غلط کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔